أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی ایک صفت کہ آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ کی ذات رحمت. اس پر آج ہمارا بفضل اللہ تعالی 10واں خطبہ جمعہ کہ آج اس وقت دنیا اندر جو مسائل امت کو درپیش، جس پر کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کا حل جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. کاش وہ امت اتنا خرچ کے بجائے ان احکامات کو اپنا لے، اس حل کو اپنا لے جو حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رحمت للعالمین پیش کیا. آپ کی آمد بے شک تو پہلے اہل عرب اپنے بچوں کو، خاص کر بچیوں کو، زندہ دفن درگور کرتے تھے. مطمع نظر یہ تھا کہ یہ بچیاں جوان نہ ہوں، ان کا نکاح کرنا اور داماد کو قبول کرنا ان کی غیرت کے خلاف تھا. ساتھ ساتھ اولاد کی کمی اور تھوڑی اولاد، کم بچے،
اے تصور بھی انہاں اندر موجود۔ اگر یہ تصور تھا تو پھر بچیوں کو ہی زندہ دفن کیوں کرتے؟ دوسری وجہ کہ بیٹا بڑا ہو کے کمائے گا، ساتھ دے گا، جنگ کرے گا، لڑے گا، اس پر تو حریص تھے کہ بچے ہوں تاکہ کمائیں اور ہمارے ساتھ لڑے دشمنوں کے خلاف۔ لیکن بچی جو ہے وہ صرف خرچ ہے، کھائے گی کمائے گی نہ، اور ساتھ غیرت کے بھی خلاف۔ تو بہتر ہے کہ اس کو زندہ ہی مار دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ ذرا اس تصور پہ جائے، بچی زندہ ہو، ہنستی ہو، کھیلتی ہو، اور باپ جا کے دفن کر دے۔ عام آدمی کا دماغ جو ہے، دل جو ہے دہل جاتا ہے یہ بات سن کر، لیکن ہے یہ حقیقت، کیونکہ قرآن پاک اندر اس کی خبر موجود ہے کہ بچی پیدا ہوتی ان کے چہرے سیاہ ہوتے، خواہش یہی ہوتی کہ اس کو مٹی میں دبا دے۔ اور ایسے واقعات تاریخ میں اور سیرت میں پر جو کتابیں ہیں اس میں محفوظ ہے، موجود ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے ذکر، احادیث میں بھی موجود۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن جب زندہ درگور بچی سے اٹھا کے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کے اور کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو سختیاں ہیں، قیامت کا جو حساب و کتاب ہے، اس میں اس بچی کا ذکر کیا گیا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب بچی سے پوچھا جائے کہ تجھے کس گناہ کے جرم میں، کس گناہ میں اور کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ پھر بتائیں جب بچی کہے میرا کوئی جرم، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر دفن کرنے والے کی حالت کیفیت کیا ہو، اس سے حساب و کتاب کیسا ہو، اس کی سزا کا پھر تصور کریں۔ بچی سے رب پوچھ رہا ہو اور عذاب دینے پر قادر ہو تو کتنا وہ سخت عذاب دے گا۔ آج بھی یہ زندہ درگور کے مختلف طریقے اس معاشرے اندر بھی موجود ہیں۔ آج اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، میڈیا کے دور میں، پڑھے لکھے دور میں، مختلف انداز اور مختلف طریقے اور مختلف ہیلے اور بہانوں کے ذریعے بچوں کو زندہ دفن کرنے کا انداز موجود ہے۔ نام مختلف ہے، نیت کردار وہی ہے، اس کا نام قتل نہیں رکھا، منصوبہ بندی رکھا۔ کہ بچے زیادہ ہوں گے
تو ان کو کھلانا اور پلانا مشکل ہوگا، تربیت مشکل ہو۔ یہ والدین کے لیے وبال جان ہو۔ ایک باپ اتنے بچوں کو کیسے کھلائے گا اور کیسے کمائے گا؟ یہ سارے ہیلے بہانے آج معاشرے اندر موجود، اور قتل کی مختلف ورتاتیں اور مختلف انداز مشہور ہے اور موجود ہے۔ علماء سے بھی ایسی باتیں کہلوائی گئی اور لکھوائی گئی کہ وہ بھی میڈیا پر اشتہارات میں تصویر کے آنے کے ذوق اور شوق کی وجہ سے وہ بھی موجود ہے اور فتاوے بھی موجود ہیں۔ ہیلے وہی ہے، بہانے وہی ہے، تھوڑا سا انداز مختلف ہے، نیت ارادہ وہی ہے۔ یعنی باقاعدہ اس کا شعبہ اور محکمہ کام کر رہا ہے، باقاعدہ اس کی ہمارے ملک میں بچے کم کرنے کی وزارت موجود ہے۔ ہر ضلع میں پھر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، ملازمین موجود ہے، مرد عورتیں ایک ہی ان کا کام ہے پورے ملک میں کہ آپ مختلف انداز میں والدین کو قائل کریں کہ بچے نہ ہوں۔ اب مذہبی طبقے سے یہ بات منوائی گئی، کہلوائی گئی کہ ہم بچوں کی پیدائش کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ والدین کے لیے، ماں کی صحت کے لیے مناسب جو ہے ولادت میں، پیدائش میں بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ نیت وہی ہے، انداز مختلف ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے شراب پی جائے گی لیکن نام بدل دیے جائے گا، شراب ہی ہوگی، نشہ ہی ہوگا، نام بدلے گا، سود کھایا جائے گا لیکن نام بدل دیا جائے گا۔ آج وہی صورتیں موجود کہ ایک طبقے کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسلامی بینکاری کے نام سے سود جاری کہ یہاں اسلام کے مطابق ہوتی ہے، یہاں کوئی سود وغیرہ نہیں، کام وہی ہے، نام مختلف ہے، انداز مختلف ہے، وارداتیں وہی ہے، حرام وہی ہے، سود وہی ہے۔ آج بھی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا طریقہ واردات موجود ہے، نام اس کا اور رکھا گیا ہے، پھر ان پر والدین کے لیے انعامات اور مختلف ورکشاپس رکھی گئی تاکہ ان کو قائل کیا جائے کہ اس پر مناسب وقفہ ہو، ماں کی صحت کا خیال رکھے۔ جبکہ قرآن پاک میں، احادیث میں تذکرہ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ اور موجود اور تعین کیا گیا کہ بچوں کو کم از کم زیادہ سے زیادہ 2 ہونے چاہیے، اور جن ممالک میں اس پہ عمل کیا گیا آج وہ پریشان ہیں اور آبادی بڑھانے کے پروگرام بنا رہے اور مسلمان گھٹانے کے پروگرام بنا رہے۔ وہاں بندوں کی قلت ہو گئی، وہ بڑھانے کا سوچ رہے، مسلمان ابھی تک گھٹانے کا سوچ رہے، کسی طرح اولاد جو ہے وہ کم ہو۔ پھر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں مسلمان بھی، خطباء بھی، واعظین بھی، علماء بھی۔ یعقوب علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ 10 بیٹے تھے، پھر جب ذکر ہوتا ہے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، خلفائے راشدین کا، تو ان کی اولاد کی تعداد
بیان کی جاتی، حتیٰ کہ جن کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کا ذکر 18 تک بیان کیا جاتا ہے، یعنی ان شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کے بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے برعکس ان کی سیرت اور کردار کے برعکس جو ہے منصوبہ بندی کا سلسلہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں نص ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کریں، نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یاد رکھیے علماء امت، ایک عورت ہے وہ بیمار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت مشکل ہے اور ناممکن ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو میں علماء امت نے ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، دلائل کی روشنی میں اجتہادی فتاوے موجود ہیں کہ ایسی صورت میں عورت کی جان کے بچاؤ کے لیے ایسا کرنے کا جواز علماء نے دیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک محکمے کو، ایک سوچ کو، ایک فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے علماء جو ہے وہ غلط رنگ میں وقفے کا اشتہار دے اور ایک محکمے کو اور ایک سوچ اور فکر اور ایک نظریے کو وہ جو ہے اس کی اشاعت کرنے کی ناکام کوشش کرے۔ علماء کا یہ کام نہیں ہے۔ واقعی ایسی صورت ہو اور ماں کو جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹس ساری ساتھ موجود ہے، اس وقت اس حال اور اس کیس میں علماء بیٹھیں گے جب ڈاکٹرز اپنا کیس، اپنی تشخیص علماء کی طرف بھیجیں گے کہ ہمارے پاس اس کی شرعی رہنمائی چاہیے اور یہ کیفیت ہے اور یہ حالت ہے، اس پر شریعت ہمیں کیا گنجائش دیتی ہے، تو علماء وقت اس پر بیٹھ کے اس حالت، اس واقعے میں اس عورت کے لیے خاص فتویٰ جاری ہو، نہ یہ کہ اخبارات میں آئے روز اشتہارات چھپتے رہے جس سے گناہ اور بے حیائی اور فحاشی اور زنا کو فروغ حاصل، بیماری پھیلتی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بعثیت رحمت تشریف لائے۔ اگر آج بھی وہی عقیدے کی کمزوری کہ اولاد پیدا ہوگی اور کھائے گی کہاں سے اور تربیت اور پرورش کیسے پائے گی، یہ تصور غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی ہے۔ قرآن پاک کی نص ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہیں رزق دینے والے ان کو، وإیاکم، اور تمہیں بھی خالص رزق ہم نہیں دے رہے، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تجھے بھوکے نہیں مرنے دیا۔ تم کتنے بہن بھائی ہو، تم اپنی حیثیت کیا ہے، تمہارا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اگر تمہیں آج تک ہم نے بھوکا نہیں مرنے دیا، نحن نرزقہم، ایک جگہ پہ ہے نحن نرزقکم وإیاہم، اور دوسرے مقام پہ ہے نحن نرزقہم وإیاکم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، انہیں آ لینے دو، ان کے رازق بھی ہم ہیں۔ وسائل کو اختیار کرنا شریعت نے کہا ہے، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنے وسائل کو، وہ دیگر چیزیں جو ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگوں میں کاہلی ہے، جو لوگوں میں سستی ہے، لوگوں کے لیے وسائل
کیا رزق کے دروازے زمین سے لے کر عرش تک کھلے ہیں، اور وسائل اسباب اللہ نے اتنے رزق کے بنائے ہیں کہ جن کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان ہم شمار نہیں نہ کر سکتے کہ بہت ساری دنیا انسان موجود ہے، اس طرح رزق ملنے کے وسائل جو ہیں، اسباب جو ہے، ان کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے وسائل ہیں رزق کے، کوئی ہے شمار ان کا؟ ملازمت میں، تجارت میں، مزدوری میں، زراعت میں، جس شعبے میں جائے، کتنے وسائل اسباب اللہ نے ان گنت اور لا تعداد رکھے ہیں۔ اگر انسان بہت سارے ہیں تو اللہ نے معیشت کے اور رزق کے وسائل اور اسباب بھی بے شمار پیدا کیے ہیں جنہیں کوئی آدمی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں تمہیں ٹھکانہ کر دیا ہے، جگہ دی ہے، رہنے کو جگہ دی ہے، زمین دی ہے اور تمہیں بھیجا ہے، تو اسی زمین کے اندر ہم نے تمہاری معیشت کا اور رزق کا بھی انتظام وافر کر دیا۔ اگر ہم سستی کریں، نہ کمائیں، اگر ہم محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، اور سمجھیں اور ذہن میں ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو یہ بندے کی کمزوری ہے، یہ بندے کی کاہلی اور سستی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا، تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا اور اس کو بلایا، وہ مانگ رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دے سکتے تھے، اس کی خدمت کر سکتے تھے، اس سے تعاون کر سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا تیرے پاس کیا کچھ بھی نہیں، تو مانگ رہا ہے؟ ہم تو مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہی نہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارے معاملات ان کے ساتھ ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر معذور ہے تو معذوری کے انداز اور رنگ میں بھی کمانے کے طریقے اور ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے آج تک بھیک کی مذمت نہیں کی۔ کہتے ہیں جو آ گیا اس کو دے دو، بس مانگ رہا تھا میں نے دے دیے۔ نبی علیہ السلام دیکھا، اس کو بلا لیا اور پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور تم مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں صرف ایک کمبل موجود ہے جس کو میں اوپر لے کے سوتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ وہ مستحق نہیں ہے دینے، اس کو دیا جائے، اس سے تعاون کیا جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہ کمبل ہی لے آؤ، جو گھر میں کمبل موجود ہے نا اس کو لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے گھر میں کل کمائی، کل چیز، کل اثاثہ ایک کمبل ہے، اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم کا اس کو خریدتا ہوں۔ فرمایا اس سے زیادہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم کا خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کمبل لے لو اور یہ 2 درہم مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا یہ 2 درہم لے جا، 1 درہم کا چادر اور بستر اپنے لیے متبادل خرید لے، جو اوپر لے کے تو سو جائے، اور 1 درہم کی ایک کلاڑی خرید کے لا میرے پاس۔ وہ لایا۔ اب میں کمبل بستر گھر رکھ آئے ہو، متبادل 1 درہم کا خرید لیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ یہ کلاڑی لائے ہو، اس کے لیے دستہ میں محمد مصطفیٰ نے خود تیار کر رکھا ہے، دستہ آپ نے اس میں ڈال دی، اور آپ نے فرمایا جاؤ 15 دن کے لیے مجھے مدینے میں نظر نہیں آنا، آپ نے جاؤ لکڑیاں جنگل سے کاٹو اور لکڑیاں لا کے بیچو اور کام کرو۔ جب 15 دنوں کے بعد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا تو 10 درہم اس کے پاس موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے حوصلہ شکنی کی ہے، یہ وہ آپ کی رحمت ہے، یہ وہ آپ کے گر ہیں
جو آپ نے لوگوں کو سکھلائے کہ کام کرو. صحابی رسول ہے، مدینے کا رہائشی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو کام کی طرف لگا دیا. یہ نہیں دیکھا اس کا سٹیٹس مقام خاندان کا ان سے ہے، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، لکڑیوں کا کاروبار کرو، جنگل سے لے آؤ اور بازار آ کے میں بیچوں. کیا یہ کاروبار آج موجود نہیں؟ کیا مانگنے والے یہ کام نہیں کر سکتے؟ بھیک مانگنے والے یہ کردار ادا نہیں کر سکتے؟ لیکن بھیک میں آسانی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سن لے، یہ لکڑی کا کام، یہ وہاں سے لکڑیاں اٹھا اٹھا کے بازار میں آ کے بیچنا، جنگل سے لانا، یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ قیامت والے دن اٹھے اور تیرے چہرے پر چمڑا اور جلد اور ماس ہی نہ ہو. یہ اس سے بہتر ہے. کام میں کون سی آ رہے ہیں؟ کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے مقام کے اور ہمارے خاندانی روایات کے خلاف ہے. یا ایک ذہن بنا لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے بس، اس کے علاوہ اس کو حاصل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ سستی اور کاہلی اور ڈپریشن اور بیماری اور پریشانی کا شکار ہے اور چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں ہے اور ہزاروں گناہ اس کی زندگی کا حصہ بن. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کام کی ترغیب دی ہے کہ کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے. صحابہ کرام نے کی ہے، سیدنا علی نے کی ہے، سیدنا ابو بکر عمر عثمان نے کی ہے. خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فلاں قبیلے کی چند پیسوں کے عوض میں نے بکریاں چرائی ہیں. ان سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ ان سے بڑی عزت کس کی ہے؟ وہ بکریاں چرا رہے ہیں، مزدوری پر، معاوضے پر، اجرت پر. خاندان سب سے ان کا اونچا ہے، نسب ان کا سب سے اونچا ہے، خوبصورتی میں ان کے جیسا ہے کوئی نہیں، نفاست میں وہ اپنی مثال آپ ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، لعاب میں برکتیں اور رحمتیں، پسینے سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن لوگوں کی بکریاں چرا رہے ہیں اور کائنات کو بتلا رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی. سب سے زیادہ عاجز، سب سے زیادہ انکساری، سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق سب سے نچلے درجے کا کام یہ ہے کہ بندہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہو، اور سارے انبیاء نے یہ سنت قائم کی. نچلے درجے کا جس کے ہمیں کام کہتے ہیں وہ کام انبیاء نے کیا ہے، تاکہ تمہیں پیغام ملے کہ سب سے نچلے درجے کا جو کام ہے یہ سب سے اونچے درجے والی شخصیات کرتی رہی. محنت میں، مزدوری میں، کام میں محنت کرے. منصوبہ بندی کے وہ راستے جو غیر شرعی اور غیر دینی ہے ان کو استعمال نہ کرے. اولاد دنیا میں آئے یہ اللہ کی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خاندانوں میں رشتہ کرو جہاں اولاد زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس گھر میں رشتہ کر رہا ہوں اس گھر کی اولاد کتنی، اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے، اس کی اولاد کتنی، اس کی جو خالائیں ہیں ان کی اولاد کتنی. یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے رشتہ دینے اور معاملات میں. آپ ایک ایسے بندے کو رشتہ دے رہے جس کے بھائیوں کی اولاد نہیں، جس کے چچاؤں کی اولاد نہیں، اولاد ولد ہے، تو اس چیز کا امکان موجود ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے ہاں اولاد نہ ہو. اولاد ولد ہیں، بے اولاد ہیں، تو اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ ان کی خاندانی ایسی کوئی بیماری ہو، نقص ہو کہ وہاں بچہ پیدا نہ ہو. تو اسلام نے رشتے کے انتخاب میں اس چیز کا خیال رکھا جو ہم نہیں رکھتے. ہم خاندان میں جڑے رہتے ہیں چاہے اولاد ہو یا نہ ہو. توکل کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے.
کہ اس کی بہنوں کی اولاد نہیں، اس کے بھائیوں کی بھی اولاد نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ توکل میں کرتا ہوں اللہ مجھے دے گا۔ اگر توکل کے درجے پر پہنچ گئے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبردستی وہاں رشتہ اور شادی کر دی جائے، ہو نہ ہو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہیں، اللہ نے جو اسباب و ذرائع جو رسول اللہ نے بیان کیے ان کو استعمال کرنا دین ہے، شریعت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، دین ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ان کی خاندان کی اولادوں کا خیال رکھو رشتہ دیتے لیتے وقت، تو ہم کیا زیادہ متوکل ہیں رسول اللہ سے؟ جب آپ نے وضاحت فرما دی تو لہذا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وسائل اختیار کریں، اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنی اولاد کو کام کرنے کی ترغیب و تلقین کریں، ان سے کام لیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ منصوبہ بندی کا ذہن یہ میں رکھنا کہ اولاد کم ہو تاکہ وسائل مجھے زیادہ اختیار نہ کرنا پڑے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ یہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جس کو آپ نے رحمت للعالمین سمجھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کئی معاملات میں اولاد کے حوالے سے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا ایسی کوئی ترتیب اختیار کر لیں؟ کچھ باتیں ایسی ہے جو مستورات تک چونکہ آواز جا رہی ہے نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، نوجوانوں کو خاص کر سمجھانے کے لیے بات یہ ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ بچہ پیدا نہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ نے روکا ہے، آپ نے سے منع کیا ہے۔ اس وقت بھی ایسے طریقے اور ذرائع اور اسباب موجود تھے کہ بچے کی ولادت نہ ہو، لیکن بچہ رحم میں نہ ہو، لیکن اسلام نے ان سارے طریقوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد مبارک کتنی ہے؟ کیا آپ کی 7 اولادیں نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں نہیں ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا نبی علیہ السلام کی جب اپنی اولاد 7 ہے تو پھر ہم کون ہیں ایسی تجویز کرنے والے؟ حکومت کی ذمہ داری وسائل مہیا کرنا ہے، حکومت کی ذمہ داری کاروبار کے لیے دروازوں کو کھولنا ہے، ملازمتوں کے راستوں کو کھولنا ہے، وسائل دینا ہے قوم کو۔ حکومت کی ذمہ داری ولادت کو، پیدائش کو، افزائش نسل کو روکنا، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں۔ حکومت غلط سمت پہ چلتی ہے، ہمارا ماحول غلط رخ اختیار کرتا ہے کہ وسائل کی چونکہ کمی ہے لہذا ولادت نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو۔ نہیں، وسائل کو کھولنا، ولادتوں کے دروازے کھولنا اور اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، یہ ہے حکومت کی ذمہ داری۔ معیشت کی منصوبہ بندی ہو، ولادت کی نہیں، معیشت کی، کاروبار کی، ملازمتوں کے جنہوں ہیں دروازے وہ کھولے جائیں، اس کے راستے تلاش کیے جائیں کہ قوم کو کس طرح کاروبار پہ لگایا جائے۔ یہ ہے حکومت کی ذمہ داری جس کو ہم پورا نہیں کرتے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ اس میں ہمیں لذت آتی ہے مخالفت کرنے سے، ہمیں سکون آتا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے، دین کا ہے، اس کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھے، اس کو ذرا ختم کر کے دیکھے، اس کے مٹا کے دیکھے، تاکہ شاید رحمت آ جائے، سکون آ جائے۔ یاد رکھیے، اسلام کو چھوڑ کے ذلت تو آ سکتی ہے، رحمت اور سکون اور امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام آج ہمارے اس معاشرے میں، ہماری اس قوم، سب سے زیادہ جو ہمارے ملک میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ کس پر ہے؟ یہ ایک منصوبہ بندی کا محکمہ تھا جس پر وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری دوسری پرابلم اور پریشانی جس پر ہم کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ہے ناخواندگی اور جہالت کا خاتمہ۔
تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے اعلان نبوت کیا 23 سال آپ کے سارے اگر میں یہ کہہ دوں مبالغہ نہیں ہوگا کہ 23 سال پورا دور نبوت جو ہے ایک لمحہ پیغمبر کا تعلیم کے لیے گزرا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں. 13 سال مکہ مکرمہ میں کوئی سفر نہیں تھا, کوئی جہادی معرکہ نہیں تھا, صرف تعلیم تھی, صرف پڑھائی تھی. 100% رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو, اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے اور پڑھانا چاہتے تھے, اور کوئی موقع ایسا نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ شروع نہ کیا. آپ نے پہلے دن ہی آپ کو رب نے کہہ دیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق نون والقلم وما یسطرون. نبی علیہ السلام نے پیغام دیا تھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ نے فرمایا تھا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. نبی علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی وقل رب زدنی علما. نبی علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے مستعد بنا کے بھیجا ہے, اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر. رسول اللہ نے کبھی مال کے لیے یہ بات نہیں کی, کبھی دولت کے لیے یہ بات نہیں کی, کبھی دنیا کے لیے یہ بات نہیں کی کہ اللہ مجھے اور مال دے اور مال دے اور مال دے. وقل رب زدنی علما, جس کے لیے رسول اللہ نے زیادتی کی دعا کی ہے وہ صرف اور صرف علم ہے کہ اے اللہ مجھے علم میرا زیادہ فرما دے. جو سب سے بڑے عالم ہے وہ علم مانگ رہے ہیں اللہ سے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں جب دیکھی مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے, اس سے جانے سے پہلے آپ نے سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ بھیج دیا جاؤ آگے اہل مدینہ کو کتاب و سنت, علم, تعلیم کا سلسلہ میرے آنے سے پہلے جا کے شروع کر دو. پھر غزوہ بدر کو دیکھی 70 قیدی آپ کے پاس تھے. 70 قیدیوں کی ذمہ داری رسول اللہ نے کیا لگائی تھی؟ فرمایا اگر رہائی چاہتے ہو تو ہر وہ قیدی جو میرے 10 صحابہ کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے میں محمد اس کو رہائی دے دوں گا. ہر قیدی کی ذمہ داری لگ گئی 10. اب 70 قیدیوں کی ذمہ داری کتنی ہے, کتنے بندوں کو پڑھانا ہے؟ 700. 10 بندوں کو پڑھا کے جانا ہے. بدر میں کتنے تھے؟ 313. باقی مدینہ کے اندر جو معذور یا چھوٹے یا رہ گئے تھے ان سب کو ملا لو 700. تو 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے معیار کو رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا ان سارے صحابہ کو 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں محمد مصطفیٰ تمہیں رہائی دے دوں. یہ نبی علیہ السلام ہر فجر کے بعد زندگی کا یہ معمول رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فجر کے بعد یہ وہ آپ کی رحمت ہے, یہ ہے وہ آپ کی شفقت, یہ آپ کی مہربانی, یہ آپ کی رحمت ہے, یہ خیرخواہی ہے, یہ پیار ہے, یہ اونس ہے, یہ رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تعلیم کو آپ عام فرما. آج پھر جہالت ہمارے معاشرے کا وہ سب سے بڑی بیماری کہ قوم پڑھی لکھی نہیں ہے, اور جو پڑھی لکھی ہے وہ بھی ان پڑھ ہے. کوئی دنیاوی علوم جانتا ہے تو دینی علوم سے بالکل دور ہے, کوئی دینی علوم جانتا ہے تو دنیاوی علوم سے بالکل دور ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے, صحابہ آپ کے قریب آ کے بیٹھتے, کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھتا, کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھتا, کوئی خوابوں کی تعبیر پوچھتا. حضور تعلیم بکھیر رہے, تعلیم دے رہے, تعلیم و تربیت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری. یہ تعلیم صرف تعلیم نہیں ہے, یہ معلومات نہیں ہے,
اس میں تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، دل کی صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور عمل بھی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی جا رہی ہے محمد مصطفیٰ. یہ جو ہم بھائی چارے کا تذکرہ کرتے ہیں، مواخات کا، کہ مہاجرین انصار بھائی بھائی بن گئے، اس کی حکمتوں کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی مدینہ، اور مواخات مدینہ بھی ہے اور مواخات مکہ بھی ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بھی بھائی چارہ قائم کیا تھا، صحابہ کرام کے دوسرے صحابہ کو بھائی بنایا تھا، لیکن وہ زیادہ مواخات تاریخ میں اور سیرت میں معروف نہیں ہو سکے. بہرحال مدینہ طیبہ میں بھائی چارہ جو قائم کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال زمانے میں نہیں. لیکن آج یہ سنت مفقود ہے، مہجور ہے، یہ سنت چھوڑ دی گئی. ہمارے ہاں چند مخصوص سنتے جس پر ہماری مار کٹائی اور ہماری سختی اور ہمارا جو ہے وہ زیادہ توجہ، اس کا انکار نہیں کہ ہم نماز کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہیں، خاص کر اہل الحدیث. پاؤں جوڑنے پر سنجیدہ ہے، ذرا برابر پاؤں نہ جوڑاؤ تو جو سنت سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کے ماتھے پر تیوری چڑھتی ہے کہ یہ پاؤں نہیں ملاتا. آمین بالجہر پر، رفع الیدین پر، سینے پر ہاتھ باندھنے پر، تشہد کی انگلی آخری جناب تشہد میں انگلی کو اٹھانے پر، اس کے اشاروں پر ذرا ذرا مسئلہ پوچھتے ہیں اور سنت کی مدعمل کرتے ہیں. لیکن مواخات ایسی ایسی سنن ہے جن کو ہم دیکھنا بھی نعوذ باللہ گوارا نہیں کرتے. اگر تصور کرے، پیش کرے تو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ مواخات کیا سنت نہیں؟ علماء کرام نے اس کو اس رنگ اور اس روشنی میں کیوں نہیں بیان کیا کہ یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے؟ وہ مکہ مکرمہ کی مواخات بھی بیان کی جائے، مدینہ طیبہ کی مواخات بیان کی جائے. اس سے بڑی محمد مصطفیٰ کی رحمت کیا ہو کہ وہاں پر بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے. اور بھائی چارے میں آپ وہ پڑھیں گے نا تو جڑا انصار تھا، بڑی شخصیت ہوگا انصار کی، اس کو رسول اللہ نے بھائی پتہ کس کو بنایا؟ آزاد کردہ جو غلام تھے نا، غلام، ان کو بھائی بنایا ہے، ان بڑے لوگوں. اس پر مفسرین اور محدثین سیرنگاروں نے بہت، جو کم تری ہے غلام ہونے کی، جو پست سوچ اور پست فکر ہے، اس کو بھائی بنا کے بڑی شخصیت کا ان کے ذہنوں سے وہ چیز نکال دی جائے اور ان کے اندر جو قیادت کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کر کے انہیں قوم کا رہنما بنایا جائے. تبھی تو نبی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا اسید بن حضیر سردار کے انصار کے سردار ہیں، ان کا بھائی بنایا تھا. اس لیے تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے سالم، وہ فوت ہو. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج ابو حذیفہ کا غلام، ابو حذیفہ کا مولا سالم زندہ ہوتا، اللہ کی قسم میں عمر اس کو خلیفۃ المسلمین بنا دیتا. وہ غلام تھا لیکن بھائی بننے سے وہ سوچ بلند ہوئی. یہ نبی علیہ السلام کی سوچ کی گہرائی ہے کہ آپ نے غلاموں کو سرداروں کا بھائی بنا کے جوڑ کے ان کے ہم پلہ کھڑا کیے، ان کے مال میں حصہ اور ان کی وراثت اور ترکے کا حصہ دار بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. جو بہت عرصہ بعد صرف وراثت میں، ترکے میں وراثت کو منسوخ کیا گیا، باقی مواخات جاری تھی. محدثین نے لکھا ہے کہ 55 مہاجرین اور 55 انصار کو جوڑ کے رسول اللہ نے 55-56 گھرانوں کو جوڑ دیا تھا آپس میں. جوڑا کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں. اہل مکہ تاجر تھے، مہاجرین تاجر تھے، اور اہل مدینہ انصار زراعت پیشہ. اصل میں یہ جو انصار مدینہ ہے نا، یہ بھی مہاجر ہے، لیکن یہ مہاجر یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے. یمن میں جب وہ
سیلاب آیا، وہ بند ٹوٹا، وہ ڈیم ٹوٹا جس کا ذکر قرآن میں ہے، یمن کا ڈیم ٹوٹنے کا ذکر بھی وہاں ہے قرآن پاک میں، اس کی زراعت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یمن کی زراعت کا، یمن کے پانیوں کا، یمن کے ڈیموں کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب وہ ٹوٹا، سیلاب آیا اور وہاں فصلیں تباہ ہوئی، اجڑی، تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے، یہاں پانی اور یہاں زراعت تھی اور اس لوگ کو وہ پسند کرتے، تو یہ بھی اصل میں مہاجرین تھے۔ تو جب مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے صحابہ کرام یہاں پہنچے تو بھائی چارہ یہاں قائم ہوا، تو یہ تجارت پیش آتی، یہ تجارت صحابہ تجارت کرتے تھے، اہل مکہ تاجر تھے اور وہ زراعت پیش آتے۔ رسول اللہ نے جوڑ کے یہود و نصارہ جن کا قبضہ تھا تجارت پر، جو تجارت کے سارے گروہوں کو جانتے تھے اور انصار پر تشدد اور ظلم اور ان کی ساری زراعت کو خرید لیتے تھے، ان کے اناج کو خرید لیتے تھے، ان کی مرضی کی قیمت دیتے تھے، ان پر ظلم اور تشدد کرتے تھے، جب صحابہ آئے تو تجارت کے سارے تجربے انصار کو دیے اور انصار سے سارے تجربے زراعت کے لے کر پوری معیشت پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا، یہود و نصارہ ختم ہوئے، تو یہ ان کا قبضہ ٹوٹا، تو یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی رحمت جو آپ تاجر اور جناب کسان کو زراعت پیشے کو جوڑ رہے تھے، یہ وہ محمد مصطفیٰ کی مواخات کا نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے جو رسول اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے عطا کیا۔ دوسری بات، یہ صحابہ کرام جو اہل مکہ تھے، یہ تقدم زمانے کی وجہ سے یہ حضور پر کتنے سال پہلے مانے؟ 13 سال پہلے ان پاس دین کا، عقیدے کا علم آ چکا تھا۔ اب ہر بندہ تو آگے پڑھ نہیں سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے مواخات کے ذریعے پتہ ہے سب سے بڑا کام جو آپ کے دل اور ارادے میں تھا بیان کیا، منہج اس کا درست ہو اور ختم نبوت کو پہچاننے والا ہو اور فتنوں سے آگاہی اس کو حاصل ہو، اسلامی معیشت اور تجارت کو جاننے والا ہو، اسلامی بینکاری کے نظام کو جاننے والا ہو، سود اور تجارت کے فرق کو سمجھنے والا ہو، حرام اور حلال سے پوری طرح آگاہ ہو۔ یہ سکول اور کالجوں میں جب تک یہ علم داخل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ فرق قائم رہے گا، اور علماء اور اہل دین اور اہل دنیا الگ الگ طبقات میں اسی طرح تقسیم رہے۔ اس کی تقسیم ختم ہونے کا واحد ذریعہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ نے طریقہ اختیار کیا وہی رامتے دوبارہ داخل ہو۔ لکھنا پڑھنا صحابہ کرام سیکھ رہے، زراعت کے معاملات صحابہ کرام سیکھ رہے، تجارت کے احکام و مسائل صحابہ کرام سیکھ رہے، اور رسول اللہ سے وراثت کے مسائل حضور سے صحابہ کرام سیکھ رہے۔ یہ فرق ختم، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے سید بخاری میں آپ تشریف لائے، انصار کھجوروں کو پیوند کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پیوند کاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھجوروں کا فصل اچھا ہوتا ہے، کھجوریں موٹی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دے، اس کو رہنے دے، ایسے ہی پھل ٹھیک آ جائے۔ انصار نے چھوڑ دیا، حضور جو فرما رہا ہے، لیکن آج اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ کھجوریں انتہائی باریک تھیں اور بہت کم تھیں۔ صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم پر، آپ کے مشورے پر، آپ کے فرمان پر ہم نے پیوند کاری چھوڑ دی۔ ہم جو کھجوروں کو پیوند کاری کر رہے تھے وہ ہم نے ختم کر دی، تلقی کرتے تھے ہم نے ختم کر دیے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ فصل تھوڑا ہے اور کھجوریں چھوٹی چھوٹی ہیں، اچھی کھجوریں نہیں، اچھی فصل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، میں دینی علوم میں، دین میں جب بات کروں تو میری اطاعت کرو، دنیاوی معاملات میں تم بہتر سمجھتے ہو، میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے معاملات، اب تجارت کے معاملات جس طرح چاہو اس طرح کیا کرو۔ اگر نہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا
کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو دنیاوی زراعت کے معاملات کو. یہ وسعت تھی، یہ وہ کھولنا تھا معاملات کو، تاکہ شریعت کا یہ پیغام بھی سمجھ آ جائے کہ یہاں اسلام میں، دین میں، شریعت میں، کاروبار میں کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے. جو طریقے اختیار کیے جائے اسلام اس کی کھلی اجازت دیتا ہے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ وہی بات کہلواتا جو صحیح ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. یہ دین کے وہ راہ کو، تجارت کے یہ مسائل کو رسول اللہ کھولنا چاہتے تھے تاکہ کھل جائے اور اس میں ان اصول کا پتہ چل جائے کہ ہر وہ کام جائز ہے جس پر میں محمد مصطفیٰ پابندی نہ لگاؤں. باقی دنیاوی معاملات میں آپ اپنے آزاد ہیں، جس طرح چاہیں کاروبار کریں اور کام کریں، لیکن شریعت کسی حد کو، کسی حرام کو حلال نہ کہے اور کسی حلال کو حرام نہ کہے. شریعت کی حد کو نہ توڑے. اس کے علاوہ تمہیں دنیاوی معاملات میں آزادی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کو ذرا پڑھیں. صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے شرائط طے کی اہل مکہ سے. سہیل بن عمر تھے ان کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط طے کر رہے تھے. شرائط میں بڑی بڑی شرائط ایسی تھی جس کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف، کہ کوئی بندہ اگر تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے، ہمیں کوئی چھوڑ کے تمہاری طرف جائے گا تو تم واپس نہیں کرو گے. سیدنا عمر جیسی شخصیت جس بات و جلال میں آ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہے. کیا ان کے ہاتھوں مارے جائیں تو شہید نہیں؟ فرمایا شہید ہے. فرمایا پھر یہ باتیں آپ کیوں مان رہے؟ لیکن دو شرطیں لکھا ہے علماء امت نے حضور کے سامنے تھی. صرف دو شرط کہ یہ معاہدہ 10 سال قائم رہے گا. باقی ساری شرطیں ظاہری طور پر اسلام، دین اور مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی. ساری شرطیں حضور قبول کرتے کرتے نظر آپ کی صرف 2 شرطوں پر تھی. تو شرطیں کون سی ہیں؟ 10 سال تمہاری ہماری لڑائی نہیں ہو. 10 سال صلح کا معاہدہ ہے. دوسری شرط، اگر کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ملنا چاہے تو تم نہیں روک سکو گے. یعنی کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے، صلح کرنا چاہے، ہماری حمایت کرنا چاہے، تمہاری حمایت کرنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگر ہم سے جنگ بندی یا معاملات طے کرے تمہیں کوئی اعتراض، ہمیں بھی کوئی اعتراض. یہ 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوا لی. باقی ساری باتیں ان کی مان لی. یہاں محدثین نے لکھا ہے ان 2 باتوں میں اتنی رحمت تھی کہ 10 سال کا امن کا ماحول، 10 سال صلح کا ماحول، جہاں جائیں وعظ کرے، نصیحت کرے، تعلیم دے، پڑھے پڑھائیں، بیٹھے کھانے کھلائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مصطفیٰ کو اور کیا چاہیے تھا؟ تعلیم کے لیے راستے کھل گئے، تبلیغ کے لیے راستے کھل گئے. ساری شرائط ان کی مان لی. صرف ایک اس شرط کے بدلے کہ 10 سال حضور کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی صحابی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جہاں وہ چاہے واز کرے. پھر قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوئے، علاقے کے علاقے اسلام میں داخل ہوئے. اس تعلیم کے پرامن راستے اور ذریعے کے ذریعے پھر کیا ہوا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جو ہمارے ساتھ ملے، جو تمہارے ساتھ ملے، کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، کوئی تمہارے ساتھ معاہدہ کرے. حضور نے سب کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدے کر کے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کر کے، حضور علیہ السلام مدینے کے دفاع کے لیے پرامن معاہدہ کر کے حضور اور صحابہ پھیل گئے علاقے میں. معاہدہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تک اسلام پورے عرب میں غالب آ چکا تھا. جو کچھ مصطفیٰ چاہتے تھے کہ تعلیم کے لیے پرامن ماحول مجھے مل جائے، وہ مل گیا اور انقلاب آ گیا. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. کیا تھا ماحول؟ آج ہم کیا جکڑے ہوئے نہیں ہیں؟ پورے ملک کے وسائل پر چند جگیردار اور سرمایہ دار قابض نہیں ہے، اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں،
بڑی بڑی سرمائے کس کے بدلے ملے؟ مسلمانوں کے خلاف شکایات اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ اور خبریں پہنچانے کے ایپس انگریز نے جگیرداروں کو جاگیریں. آج بڑے بڑے وہ جگیردار ہیں، وہی قابض ہیں حکومتوں پر، وہی قابض ہیں ووٹوں پر. کوئی تصور ہے کہ ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو سکے؟ کیا یہ وہی کفر اور وہی جہالت نہیں ہے؟ کیا وہ یہی ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ قوم جانتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا درجہ اور مقام اور حیثیت شان کیا ہے؟ آپ نے تو زمینوں کو صحابہ میں تقسیم کیا تھا. آج بھی ضرورت ہے کہ یہ چوری کے بدلے، یہ خیانت کے بدلے، یہ مخبری کے بدلے، یہ مسلمانوں سے فراڈ کے بدلے، یہ مسلمانوں کی شہادت کے بدلے، یہ مسلمانوں کے سے دھوکے کے بدلے جو جاگیر داری نظام قائم کیا گیا، جاگیریں تقسیم کی گئی، اس کا شرعی ایک ہی حل ہے کہ ان ساری جاگیرداروں سے جاگیریں واپس لے کے پاکستان کے باسیوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دی جائے. اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایسے واپس نہیں لی جا سکتی. یہ ظلم ہوتا تشدد کی وجہ سے ان کے حوالے کی گئی. نبی علیہ السلام جگیرداری نظام کو ختم کیا ہے. نبی علیہ السلام نے غربت کا اپنے دور میں ختم کیا ہے. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو مقام و درجہ عطا کیا ہے. نبی علیہ السلام نے مذہبی تعصب کو، بدامنی کو اور دہشت گردی کو رسول اللہ نے ختم کیا ہے. کہ آج پھر دہشت گردی دوبارہ سر نہیں اٹھا رہی. کیا سمجھتے ہو کہ جب تک اسلام اور دین اور شریعت اور حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا امن قائم ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امن کا ایک ہی راستہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جو سزائیں حضور نے تجویز کر دی ہے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. جانتے ہیں آپ دوبارہ دہشت گردی ہمارے ملک میں پھر سر اٹھا رہی. کل لاہور میں دھماکہ ہوا، پھر پرسوں اسلام آباد میں ہوا، اس سے پہلے پشاور میں ہمارے شیخ الحدیث کو شہید کیا گیا. سوموار کو اتوار کی مغرب کی نماز پڑھ کے مدرسے سے نکلے شیخ عبد الحمید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے استاذ حدیث کے اور علم رجال کے ماہر، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند اور چھمد، جو ہزاروں طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو عمل سے بھی نوازا تھا اور علم سے بھی نوازا تھا. مغرب کی نماز پڑھ کے مدرسے سے باہر نکلے اور دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا. وہ دوبارہ سلسلہ بدامنی کا، دہشت گردی کا ملک میں سر اٹھا رہا ہے. اس کا راستہ، اس کی پناہ ایک ہی ہے کہ امت ایک دفعہ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جا کے پناہ لے، آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے، آپ کے دین سے، آپ کی وہ حیات، وہ قصاص، وہ نظام جو حدود کا شریعت نے دیا ہے، اس کو بنوان قبول کر لیا جائے. اور اس کو قبول کر لینے کی وجہ سے امت ان سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور ان کی سیرت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین. حضرات،
یقیناً آپ نے خطبہ میں سن لیا ہے کہ ہمارے بہت بڑے استاد اور شیخ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کو پشاور میں شہید کیا گیا. پورا صوبہ سرحد کے خیبر پختونخوا کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے. تو ایک تو ہمارا اس حوالے سے مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. دوسرا، ان کا غائبانہ جنازہ نماز جمعہ کے بعد اب آپ اس میں شرکت فرمائیں. دوسری طرح ہمارے دوست حاجی عبدالرؤوف صاحب پاکستان جنرل اسٹور والے، ان کی اہلیہ محترمہ 2-3 دن پہلے فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح ہمارے جمعہ کے نمازی اور مقتدی اور ساتھی چودھری محمد یعقوب جٹ صاحب، جو ایک سے ایک چک شمالی سے جن کا تعلق تھا اور جمعہ ہمارے پاس پڑھتے تھے، رہائش یہاں بھی تھی، وہ بھی 2-3 دن پہلے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ پچھلا جمعہ یہیں پڑھا انہوں نے، اس سے پیچھے بھی، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے. اور انہوں نے چند دن پہلے، وہ میں نے بات میڈیا پر بھی ہوئی کہ انہوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا. 30 سال سے میں انہیں جب ملتا کہتا تھا داڑھی رکھ لیں، تو وہ کہتے تھے نہیں رکھنی، ابھی تک رکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند مہینے پہلے 90 چک میں جلسہ تھا، تو وہ داڑھی کا مسئلہ ہی میں بیان کر رہا. تو میں نے ان کو کہا بھائی یعقوب آپ کب رکھیں گے، آپ کب توبہ کریں گے؟ ان توبہ کر لیں. کھڑا ہو کے کہتا ہے میری آج کے بعد توبہ ہے. میں نے کہا مر جانا ہے آپ نے، آپ توبہ کر لیں. اس نے توبہ بھی کر لی، داڑھی بھی رکھ لی اور مر بھی گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس نے خاتمہ کیا ہے. فجر کی نماز یہیں پڑھی ہے اور جا کے گھر میں کھڑے کھڑے گر گئے اور فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. تو ان ساروں کا غیبانہ جو ہے وہ جنازہ، اس میں آپ شرکت کریں گے. تیسرا اعلان یہ بھی سن کے آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے جامعہ کے انتہائی خیرخواہ بزرگ حاجی محمد حیات، سردار محمد حیات میکن صاحب، جو سنگوراکا بستی سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا جنازہ جو ہے آج 3:30 بجے ان کے گاؤں سنگوراکا میں ہوگا. تو یہاں سے پورا جامعہ جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کرے گا. تو جنازے جمعے کے بعد بس کا انتظام ہے باہر. طلباء سے گزارش ہے کہ ان کی جنازے میں، اور جماعتیوں سے بھی گزارش ہے ان کی جنازے میں شرکت کریں. وہ جامعہ کے انتہائی محسن تھے. خاص کر ان کی تعاون کا وہ واقعہ مجھے یاد رہتا ہے جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے کہ ان کے بچہ انہوں نے یہاں اپنے پڑوسی انہوں نے داخل کروایا تھا، حافظ امان اللہ. تو وہ بجلی کی کرنٹ سے یہاں فوت ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اشتہار لگا رہے تھے کانفرنس کے، تو وہ فوت ہو. تو لازم بات ہے جب جامعہ میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ایک پریشانی سی ہوتی ہے. سارے ادارے جو ہے وہ جامعہ کے اور میرے پیچھے تھے، پاپٹا والے، دوسرے سارے ادارے، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، تاکہ پرچہ ان پر جو ہے وہ کاٹا جائے. تو انہوں نے ایک بڑا شاندار کردار ادا کیا. میں نے ان کو بندے بھیجے کہ یہ واقعہ پیش آیا، تو وہاں سے آ گئے. کہنے لگے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ یہاں وہاں بھی موت آ سکتی تھی، یہاں بھی موت آ گئی. کفن دیا، وہاں گئے، جنازہ پڑھایا، سارے ادارے وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارا تھا، فوت ہو گیا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور جامعہ پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. تو یہ ان کی ایک نیکی اور احسان تھا اس جامعہ پر. یقیناً ہمارے لیے وہ ایک پریشانی کا سبب تھا اور ادارے اٹھا رہے تھے اس کیس کو، میڈیا والے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور انہوں نے جامعہ پر ایک ایسی نیکی اور احسان کیا جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. آج وہ ہم سے جدا ہوئے. اکثر جمعہ آپ کے علم میں جب صحت مند تھے تو اکثر یہاں پڑھتے تھے،
تو آج وہ ہم سے جدا ہوئے، ان کا جنازہ ہے 3:30 بجے ان کے گاؤں میں، تو ہم سارے اس جنازے میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب هذا الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله مل جائے تو ملا درست کر لے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ولا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.